کیسے ممکن ہے کہ حضور کا مقصد بعثت پایہ تکمیل کو نہ پہنچے اور قیامت آ جائے، دنیا ختم ہو جائے؟ ناممکن۔ دنیا کے خاتمے سے پہلے وہ وقت آ کر رہے گا تب کل کرۂ ارضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہو جائے جیسے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جزیرہ نما عرب میں غالب ہوا۔ اگر نہیں ہوتا تو تکمیل نہیں ہوئی۔ یہی بات کہی ہے اقبال نے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ جزیرہ نما عرب تو جگمگا اٹھا نور توحید سے، جیسا کہ بعد میں عرض کروں گا۔ پھر اصحاب ثلاثہ، خلفائے ثلاثہ کے عہد خلافت میں کہاں سے کہاں کا علاقہ جو ہے وہ منور ہو گیا، بقعہ نور بن گیا توحید سے۔ لیکن پوری دنیا تو نہیں ہوئی نا، ابھی تو چین بھی تھا، ہندوستان بھی تھا، ابھی تو پورا یورپ بھی تھا، پورا افریقہ بھی تھا، سوائے شمالی افریقہ کے اور کہاں دین پہنچا تھا؟ جب تک کہ کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب نہیں ہوتا، حضور کا مقصد بعثت نامکمل ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی۔ البتہ اتمام کے دو مفہوم سمجھ لیجئے۔ ایک ہے کسی شے کا کسی ایک بلندی تک پہنچ جانا، ایک ہے کتنی اس کی وسعت کتنی ہے۔ اتمام دین اور دین کا غلبہ جزیرہ نما عرب میں تو کامل ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کل روئے ارضی پر نہیں ہوا، توسیع ہونی ہے۔ ایک اعتبار سے اتمام ہو گیا، ایک اعتبار سے دین غالب ہو گیا، لیکن یہ کہ در حقیقت چونکہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم انسانیت کے لیے ہے، اس لیے جب تک پورے عالم انسانی پر اللہ کا دین غالب نہ ہو، کنوز مقصد بعثت محمدی شرمندہ تکمیل ہے۔ لیکن جان لیجئے ہو کر رہے گا۔ اب اس کی جو خبریں دی ہیں، سب سے پہلے تو جیسا کہ ان آیات کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا، دو آیتیں میں نے اس وقت تک بیان کی ہیں، دو اگلی آیات ذرا سرسری طور پر سمجھ لیجئے ورنہ وقت بہت زیادہ لگ جائے گا۔ اے مسلمانوں، یہ تو ہمارا فیصلہ ہے، ہم اپنے دین کا اتمام کریں گے، ہم نے اپنے نبی کو بھیجا ہی دین کے غلبے کے لیے، غلبہ دین ہوگا، لیکن تمہارے ایمان کا کچھ تقاضا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو آخرت کے عذاب سے بچنا، اگر تم چاہتے ہو جنت کا داخلہ، تو تمہیں ایک کاروبار کرنا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ ایمان رکھو جیسا کہ ایمان کا حق ہے، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، کما دو اس میں اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی۔ یہ تقاضا ہے اہل ایمان سے، مشیت عزدی ہے، بعثت مقصد محمدی اپنی جگہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جانیں کھپائیں صحابہ نے، سختیاں جھیلی صحابہ نے، قربانیاں دی حضور نے بھی اور صحابہ نے بھی۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ الفاظ کہاں آئے ہیں؟ سورہ فتح کی اس آیت کے بعد، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم الی آخر الآیہ۔ البتہ اس کے بعد فرمایا مسلمانوں، چونکہ یہ سورت نازل ہوئی ہے غزوہ احزاب کے بعد، سورہ صف، مسلمانوں ہم نے تمہیں ٹھوک بجا کر دیکھ لیا، تم نے ایمان اور جہاد کے تقاضے پورے کر دیے، تم نے اپنے ایمان کی صداقت کا وافر ثبوت فراہم کر دیا، لہذا خوشخبری سنو۔ یہ خوشخبری کب دی جا رہی ہے؟
جبکہ محمد الرسول اللہ کو 18 برس ہو چکے ہیں کام کرتے، جبکہ صحابہ پر سختی اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے غزوہ احزاب۔ فرمایا اگر تم اس راستے پر گامزن رہو گے تو اخروی وعدے بھی ہیں، مغفرت بھی ہے، نجات بھی ہے، جنتیں بھی ہے، بڑے اعلیٰ گھر بھی ہے، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اور ایک اور بات سن لو جو تمہیں بہت پسند ہوگی، اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اور فتح جو ہے تمہاری قدم بوسی کرنا چاہتی۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد حضور نے فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لن یغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم، مسلمانوں قریش میں اب جان نہیں ہے، وہ دوبارہ کبھی تم پر چڑھائی کر کے نہیں آ سکے، بس ختم۔ یہ آخری مرحلہ تھا، جیسے حضور کے اوپر جو شدائد اور جو سختیاں تھیں اس کا کلائمیکس یوم طائف ہے، اسی طرح صحابہ کرام پر من حیث الجماعت امتحان کے بعد امتحان، امتحان کے بعد امتحان، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، لیکن یہ فنومینا پہنچ چکے اپنے نقطہ عروج کو غزوہ احزاب میں۔ کئی دن کے فاقے بھوک کا یہ عالم، 12,000 کا لشکر، چھوٹی سی بستی، جیسے صحرا میں چراغ روشن ہو اور آندھیاں آ رہی ہوں بجھانے کے لیے، امتحان انتہائی شدید۔ ثابت قدم ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، اخری تحبونہا نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین، اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے، تمہاری سختیوں کا دور اب ختم ہوگا، اب فتح تمہارے قدم چومے گی۔ یہی بشر المؤمنین پر عمل کر کے حضور نے فرمایا لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا، مسلمانوں اب قریش تم پر چڑھائی کر کے نہیں آ سکتے، وَلَكِنَّكُمْ تَغْزُونَهُمْ، بلکہ اب تمہاری طرف سے انیشیٹو ہوگا، اب تم چڑھائی کرو گے۔ اب یہی مضمون ہے جو سورہ نور کی اس آیت میں ہے، قاری صاحب سے بھی آپ نے سن لی، جو کہ سورہ نور بھی غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب، سن 5 ہجری میں سورہ احزاب کا نزول، سن 5 کے آخر میں یا 6 کے شروع میں سورہ نور کی کا نزول۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ وہی جو ایک آیت چھوٹی آئی ہے سورہ صف میں، اسی کی وضاحت ہے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اسی کی وضاحت ہو رہی ہے۔ ایک بات کو 3 اسلوبوں میں بیان کیا جا رہا ہے، دل جوئی کے لیے، تشفی کے لیے، اطمینان دلانے کے لیے۔